الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ایک عورت کی گر گئی بیمار حیات سے، ایک عورت کی گر گئی بیمار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. معزز مکرم سامعین کرام، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں سننے والی آج کے جمعہ کے خطاب میں جو موضوع ہے وہ ہے نیا سال ہم کیوں نہیں مناتے ہیں. آج دسمبر کی 29 تاریخ ہے. جیسے ہی 31 تاریخ کی رات کو 12 بجتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے گارڈنوں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھا ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں اور رات 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی 12 بجتا ہے جو دھوم، جو ڈھول، جو پٹاخے، جو شور وہ مچاتے ہیں، اللہ کی پناہ لاکھوں اربوں روپے خرچے ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت و عصمت بھی اس رات تار تار ہو جاتی ہے. اور افسوس اس بات پر مجھے بالکل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو غیر مناتے ہیں وہ مناتے ہیں. مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ دین اسلام کو مانتے ہیں. ان کا تصور ہی نہیں ہے. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں آئے ہیں موج کرنا ہے، مستی کرنا ہے. نہ ان کے نزدیک آخرت کوئی چیز ہے، نہ قبر کوئی چیز ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ان کے نزدیک ہے ہی نہیں. وہ مناتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے. لیکن وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اسلام کے طریقے پر ہے، وہ حضرات بھی، وہ مسلمان بھی ان راتوں میں شرکت کرتے ہیں. بلکہ اس ایسی مجلسوں میں، ایسی پارٹیوں میں شریک ہونے پر انہیں فخر محسوس ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے پارٹیوں میں شریک ہونا، ایسی تقریبات میں جانا باعث فخر ہے. اور جو حضرات ان میں شرکت نہیں کرتے ہیں، جو حضرات ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، جو ان پر روک ٹوک لگاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ پاسماندہ لوگ ہیں، یہ کم خیالات والے ہیں، گوار ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں.
پرانے خیالات کے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس قوم کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، آپ کس قوم کے کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ہماری دشمن، ہمارے دین کی دشمن، ہمارے اسلام کی دشمن، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے۔ ایسی قوم کی تہذیب کو ہم اپنا رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں، بلند زندگی کا معیار زندگی کے بلند ہونے کا خیال کر رہے ہیں۔ قرآن کریم ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے ہا اولائی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں تحبونہم، جن سے تم محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یعنی تم ان سے محبت کرتے ہو اس قوم سے، اور یہ قوم تم سے نفرت کرتی ہے۔ ان کی نفرت کا عالم کیا ہے؟ قرآن کریم آگے کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جو زہر ہے، جو نفرت ہے، اس نفرتوں میں تنہائی میں اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ اتنی نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں، اور ایسی قوم کی تہذیب، ایسے قوم کے طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں، اور نیا سال آنے پر ہیپی نیو ایئر کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ پڑھنے میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اور علماء نے لکھا ہے وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ وہ یہود ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے؟ وہ نصارہ ہیں جن کے طریقے پر میں اور آپ چل کر نیا سال منا رہے ہیں۔ نماز میں تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، نبیوں والا راستہ دکھا، ولیوں والا راستہ دکھا، شہیدوں والا راستہ دکھا، اور یہود کے راستے سے بچا، نصارہ کے راستے سے بچا۔ لیکن عملی زندگی میں ہم جو مانگ رہے ہیں اس سے بھاگ رہے ہیں، اور جس سے بھاگنے کی دعا کر رہے ہیں اسی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ نیا سال یہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہوتا ہے، آپ عقلی طور پر بھی غور کیجیے۔ علماء نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ طے کر دیا جائے کہ اس کو دلی میں پھانسی دینا ہے، اب اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ٹرین سے اس کا سفر ہو رہا ہے، اب اس کی سواری چل رہی ہے، ایک اسٹیشن آتا ہے وہ رکتا ہے، تو کیا وہاں پہ رک کر یہ کہے گا ہیپی نیو اسٹیشن، خوشی منائے گا؟ وہ یہ سمجھے گا اب دلی قریب آنے والی ہے، اب مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا، میری زبانیں باہر آ جائیں گی، میری آنکھیں لٹک کر باہر آ جائیں گی، اور مجھے موت کے منہ میں جانا پڑے گا، بلکہ اس کا ایک ایک پل وہ گھبراہٹ میں، بے چینی میں گزار رہا ہوگا۔ اور اگر اسی اسٹیشن پہ کوئی مولانا صاحب اسے یہ کہہ دیں، وہ اتر کر کہہ رہا ہے ہیپی نیو اسٹیشن، خوشی منا رہا ہے اور ڈھول تاشے بجا رہا ہے، مولانا صاحب کہیں بیوقوف آپ کو ابھی پھانسی ہونے والی ہے، خوشی منا رہے ہو، تو کیا وہ مولانا صاحب کو کہے گا چپ بیٹھو، پرانے خیالات کے ہو، بچھڑے ہوئے لوگ ہو؟ کیا ایسا کہے گا وہ؟ اگر وہ کہے گا تو لوگ کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو میں اور آپ اللہ رب العزت کے یہاں سے جتنی زندگی لے کر آئے تھے، ان زندگیوں میں کے کچھ پل گر گئے ہیں، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ حضرت مفتی تقی صاحب کے چاہنے والوں میں ایک حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دعوت برکاتہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت لکھا کرتے تھے 1991، دن گیا ایسے گیا کہ آج ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دوست، وہ یار، وہ ساتھی، وہ والد، ابو، امی،
جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر کھانے کھایا کرتے تھے، ہماری ایک جوائنٹ فیملی تھی اور ہم بڑی خوشی سے رہتے تھے، اور میں نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا کہ میرا باپ مجھ سے جدا ہوگا، میری ماں مجھ سے جدا ہوگی، اور ہمارا یہ ہنستا کھیلتا یہ خاندان ایک دن بکھر جائے گا، اور مجھے وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس دن میرے والد نہیں ہوں گے، مجھے وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جس دن میری ماں میرے پاس موجود نہیں ہوگی۔ لیکن اس سال کے گزرنے نے وہ دن بھی دکھایا کہ میرے باپ کو بھی مجھ سے چھینا، میری ماں کو بھی مجھ سے چھین لیا، اور وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگے آپ بھی کچھ سالوں کے بعد یہی کہو گے کہ میرے پاس بھی ایک والد تھے اور تم میرا قصہ اپنے بچوں کو سناؤ گے۔ تو یہ سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری یادیں، ہمارے لوگوں بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ خوشی منانے کا موقع ہے؟ نئے سال میں خوشی منانے کا موقع ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ محاسبے کا دن ہے۔ ہمیں کسی چیز کو اگر تلاش کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اللہ کی کتاب میں تلاش کریں گے۔ اور دن ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ سالوں کا آنا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے؟ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی دن سے اللہ رب العزت کے یہاں مہینوں کے تعداد 12 ہیں، سال کا آنا جانا اسی دن سے چالو ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام جس نے دنیا کا سب سے پہلا نیا سال دیکھا تھا، کیا انہوں نے منایا تھا؟ حضرت شیت علیہ السلام نے منایا تھا، نوح علیہ السلام نے منایا تھا، یعقوب علیہ السلام نے منایا تھا، زکریا علیہ السلام نے منایا تھا، یحییٰ علیہ السلام نے منایا تھا، داؤد علیہ السلام نے منایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے منایا تھا، اسماعیل نے منایا تھا؟ نہیں، علیہ السلام ان میں سے کسی نے نہیں منایا۔ چلو یہ سب پہلے کے نبی ہیں، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کی 63 سال کی زندگی تھی، تو اس میں بھی تو کتنے بار نئے سال آئے ہیں، کیا آپ نے کبھی منایا تھا؟ میرے اور نبی کے ماننے والے جانثار صحابہ، میرے نبی کی ایک بات پر، ایک زبان پر جان دینے کے لیے تیار ہونے والے وہ صحابہ کی پاکیزہ جماعت، ان میں سے کسی ایک نے بھی، کیا حضرت ابو بکر نے منایا تھا؟ کیا عمر نے منایا تھا؟ کیا حضرت علی نے منایا تھا؟ کیا حضرت عثمان نے منایا تھا؟ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کسی نے نہیں منایا۔ بلکہ نہ شہیدوں نے، نہ نبیوں نے، نہ شہداء نے، بلکہ آج بھی جتنے پاکیزہ اللہ کے بزرگ اور نیک بندے اس دنیا پہ موجود ہیں وہ بھی نہیں مناتے۔ تو ہمیں اگر کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو ہم نبیوں کی زندگی میں تلاش کریں گے، قرآن کریم میں تلاش کریں گے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کریں گے، وہاں بھی نہیں ہے۔ آپ کی باتوں میں تلاش کریں گے، وہاں بھی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک عمل ملتا ہے، ایک بات ملتی ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ وہ کیا؟ مہینے کے ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر۔ یہاں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب مہینہ گزرے یا سال گزرے یا نیا سال آئے یا نیا مہینہ آئے تو ہمیں اپنی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اور آنے والے سال میں خیر و بھلائی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے طریقے پر جو میرے اور آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ کن کا طریقہ ہے نیا سال؟ یہ کن کا کلچر ہے؟ ہمارے دشمنوں کا ہے، لیکن ان کے طریقے کو منانے کو ہم فخر سمجھ رہے ہیں اور اپنے طریقے پر عمل کرنے کو ہم دم گیا گزرا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح سوچ عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور ان خرافات سے اللہ رب العزت میری، آپ کی اور نوجوان نسلوں کی خاص طور سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی